نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی اللہ پاک کے پاک کلام سے دو مبارک آیات کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں اور میں تمہارا چرچا کروں۔ اور ایک دوسری جگہ جو آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو، تم بھی اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین جو ہیں اس سلسلے میں ذکر شریف اور درود شریف کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث کی کتب میں وارد ہیں، جن میں سے بہت ساری ہیں، اور جس میں ایک کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ پاک اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کی جو نامہ اعمال ہے اس میں 10 نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں درود شریف پڑھے گا مجھ پہ تو وہ قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا ایک اور کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی حاجات ہیں انسان کی، اگر کوئی بندہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام مسلسل پڑھتا رہے تو وہ اللہ پاک اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، اور اس کی تمام ضرورتوں اور حاجات کے لیے یہ جو وظیفہ ہے درود پاک کا یہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جب آپ جنت کے باغات میں سے گزرو تو ان میں سے کچھ پھل فروٹ، مطلب اس طرح اپنے حصے کا، ان کی کیاریوں میں سے، جنت کی کیاریوں میں سے کچھ اپنا حصہ لے لیا کرو، چر لیا کرو، کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذکر شریف کی جو محافل ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو جب تم ایسی کسی مجلس کے قریب سے گزرو یا اس کا پتہ چلے تو وہاں پہ اپنے حصے کا جو مطلب برکت ہے، جو رحمت ہے، جو فضل ہے اللہ پاک کا، وہ اپنے حصے کا وہ وصول کر لیا کرو۔ تو ان ساری آیات کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمان ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ آپ کے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انجمن غلامان ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب تا عشاء بیت غلامان ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلبا ٹاؤن شپ ہری پور میں ایک ہفتہ وار محفل ذکر و درود شریف منعقد کی جاتی ہے، جس میں مقامی لوگ تو
ذاتی طور پہ شرکت فرماتے ہیں، لیکن بعض احباب جو دور دراز کے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں مقیم ہے، وہ جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھ کے وہ میسج کر دیتے ہیں، تو ان کا نام بھی جو ہے وہ اس میں جو ہماری دعا ہوتی ہے اجتماعی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میری طرف سے سب دوستوں احباب کو یہ دعوت ہے کہ اس روحانی اور بابرکت محفل میں، ذکر شریف کی اس محفل میں، درود شریف کی اس محفل میں آپ بھی مطلب حسب توفیق، حسب موقع، مطلب جس طرح آپ کو سہولت ہو اس میں شرکت فرمایا کریں۔ یہ جو محفل ہوتی ہے اس کو اسی آئی ڈی پہ، فیس بک کی آئی ڈی پہ بھی، فیس بک کی جو لائیو جو نشریات ہوتی ہیں اس میں بھی نشر کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ شامل ہو کے اپنا وہ کمنٹس وغیرہ کر کے جتنی بھی آپ نے درود شریف پڑھا ہو یا کوئی کلمہ پڑھا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، تو وہ بھیج دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی امت کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ انشاءاللہ اس میں آپ کا نام بھی اس میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو واٹس ایپ کے لیے جو ہے وہ 0300 5814 یعنی 0358 14 028 یہ نمبر ہے۔ اس پہ واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسی نمبر پہ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پوسٹ جس آئی ڈی پہ یہ نشر ہوگی یا مطلب شائع ہوگی، تو اس کے نیچے جو کمنٹس میں ہیں وہ جتنا بھی آپ درود شریف پڑھیں، جتنی کوئی آیات پڑھیں یا کوئی ختم قرآن پاک یا کوئی چیز بھی آپ پڑھیں تو اس میں وہاں پہ درج کر دیا کریں، تو وہ آپ کا نام بھی اس میں انشاءاللہ دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ سے مجھے یہ کبھی امید ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے ارشاد پاک کے مطابق آپ پہ بھی اتنی ہی رحمتیں، اتنا ہی فضل، اتنا ہی کرم مطلب فرمائے گا، چونکہ وہ بہت ہی رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، اور بہت ہی ودود ہے۔ اللہ پاک بہت بندے سے پیار کرنے والا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے، تو وہ آپ کو مطلب اس کے خزانے میں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا جتنا کہ یہاں پہ ذاتی طور پہ جو محفل میں لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو جتنا اجر ہوتا ہے، تو اس طرح ممکن ہے ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے آپ کی نیت اگر خالص ہوگی تو آپ کو اس سے بڑھ کے آپ کا اجر اور ثواب ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ سب احباب جو ہیں وہ اس درود پاک کی اور ذکر شریف کی محفل میں مطلب شامل ہوا کریں۔ تو یہی آپ سے التجا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہر دم ہمیں اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر اور فکر میں مصروف رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہم جس وقت مرنے لگیں نزع کے عالم میں بھی اللہ پاک ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بآواز بلند ہماری زبانوں پہ ذکر جاری فرمائے۔ اور اگر اس طرح ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ جو ہے، آخری کلام جو ہے وہ کلمے پہ ہو گیا، لا الہ پہ ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، اور مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو، اور نزع کے عالم میں بھی اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہمیں نصیب فرمائیں، اور قبر میں بھی آقا علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب فرمائیں، اور پل صراط پہ بھی آقا علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ اور یہ درود شریف کی فضیلت ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھے گا تو اس پہ یہ پل صراط کا رستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ قیامت والے دن، جس دن عرش کے سائے بغیر، اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اتنی گرمی والے دن، اتنے وحشت والے دن، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور گرمی کا مطلب زور ہوگا، گرمی سے
پسینہ اس قدر آیا ہوگا کہ لوگوں کی مطلب ہے وہ کسی کی گردن تک، کسی کے منہ تک، کوئی سراسر ڈوبا ہوگا اس پسینے میں، اس پیاس والے دن مطلب ہے اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص دنیا میں زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو سیراب بھی فرمائیں گے۔ تو مطلب اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری سعادتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ سارا فضل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آخر میں دوبارہ میری یہ درخواست ہے کہ ذکر شریف کی محفل میں آپ بھی شرکت فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف اور درود شریف پڑھ کے اس میں ہمیں بھیجیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔